رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر پیارا سا پروگرام جس کا نام ہے پیغام قرآن، جی ہاں پیغام قرآن سلسلہ لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ الکریم آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج قرآن کا کون سا پیغام لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اسے دل کے کانوں سے سنیے، پہلے ہی نیت کر لیں کہ جو پیغام قرآن بیان ہوگا ہم اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے۔ اول الناس بیوم القیامتی اکثرہم علیہ صلاۃً، یعنی بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے زیادہ آرام میں وہ ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے بزم جنت کے دلہا ملتے ہیں۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رحمت سے جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، ایک کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آیت مبارکہ سننے کی طرف، دیکھتے ہیں آج کون سی آیت کا انتخاب کیا گیا ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس سے متعلق کچھ مدنی پھول سننے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آپ نے ماشاء اللہ الکریم قرآن کریم کی مبارک آیت کریمہ کی تلاوت سماعت فرمائی۔ آج کے پیغام قرآن پروگرام میں یہی پیغام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کیا بیان کیا؟ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ کو پتہ ہوگا یا چلیں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا کہ یہ آیت مبارکہ کا نزول، شان نزول کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال درجے کی محبت رکھتے تھے، حضور سے بڑی محبت کرتے تھے، اور انہیں جدائی کی تاب نہ تھی، یعنی حضور علیہ السلام سے یہ زیادہ وقت دور نہیں رہ پاتے تھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی محبت میں ان کا اپنا ایک مقام تھا۔ ایک روز اس
قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں ملاحظہ فرمایا تو دریافت فرمایا کہ آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا نہ مجھے کوئی بیماری ہے اور نہ درد، سوائے اس کے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن یہ جو چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اس کا سبب کیا بنا کہ بس اس چیز کو سوچ کر کہ حضور سے دور رہنا مجھے گوارا نہیں ہے، بس یہ سوچ کر جو ہے مجھے وحشت ہوتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا، وہاں کس طرح حضور کا دیدار کر سکوں گا۔ آپ تو اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے جنت بھی دی، تو اس مقام عالی تک میری رسائی کہاں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو تسکین دی گئی کہ منزلوں کے فرق کے باوجود فرما برداروں کو نبی محترم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور معیت کی نعمت، یعنی آپ کی رفاقت کی سعادت جو ہے وہ عطا کی جائے گی، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مخلص فرما بردار جنت میں ان کی صحبت و دیدار سے محروم نہ ہوں گے۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، فرمایا گیا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ تو ایف جین چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کے ساتھ رہنا، آپ کی صحبت میں رہنا، یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو بہت محبوب تھی۔ آپ کی رفاقت صحابہ کو بڑی محبوب تھی، اور دنیا کی رفاقت کے ساتھ ساتھ اخروی رفاقت کا شوق بھی، یعنی دنیا میں تو حضور کی رفاقت انہیں میسر تھی، اور حضور کے ساتھ رہنا، حضور کی صحبت میں رہنا انہیں بہت پسند تھا، محبوب تھا۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ دنیا میں تو یہ سعادت ہمیں نصیب ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اخروی رفاقت بھی ہمیں نصیب ہو، اور وہ اس کے لیے بڑے فکرمند بھی ہوا کرتے تھے۔ میں آپ کو کچھ واقعات بیان کرتا ہوں عشق و محبت والے، کہ یہ صحابہ اکرام، یہ پیارے پیارے صحابہ اکرام جنہوں نے حضور کی صحبت پائی، جنہوں نے حضور کی ماتھے کی آنکھوں سے جو ہے وہ زیارت کی، جنہوں نے حضور سے علم سیکھا، دین سیکھا، اللہ عز و جل کی معرفت حاصل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے مختلف مقامات پر سفر کیا۔ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے حضور علیہ السلام کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے کیا اقدامات ہوتے تھے، کیسی کوششیں کرتے تھے۔ اللہ اللہ، میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی لایا کرتا تھا اور دیگر خدمت بھی بجا لایا کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سل، مانگو۔ میں نے عرض کی، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اللہ اللہ، صحابہ اکرام علیہم رضوان کیا مانگتے تھے، سبحان اللہ۔ عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ تو میں نے عرض کی، میرا مقصود تو وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، سیکھنے سمجھنے کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سوچ دیکھیں، کتنی اعلیٰ سوچ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک جنت ہیں، قاسم نعمت ہیں، رب کے حبیب ہیں، اور اللہ کی عطا سے جو چاہے عطا فرما سکتے ہیں، جسے چاہے جنت کا داخلہ عطا فرما سکتے ہیں، جسے چاہے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ مقام عطا کیا ہے، وہ پاور عطا کیا ہے
کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں۔ آج دنیا میں ناظرین اگر کوئی ہمیں نیک پرہیزگار بندہ نظر آ جائے یا جس کے بارے میں ہمارا حسن ظن قائم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور یہ مستجاب الدعوات ہیں، کسی کے بارے میں اگر ہمارا یہ حسن ظن قائم ہوتا ہے اور ہمیں اگر ان سے بات کرنے کا موقع مل جائے، ملاقات کا شرف مل جائے، تو ہم کیا مانگتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہیں مانگو کیا مانگتے ہو، تو ہم کہیں گے دنیا میں بس کوئی پلاٹ مل جائے، فلاں جگہ انویسٹمنٹ کیا ہے اس کے بھاؤ بڑھ دیں، اچھی رقم مل جائے، اتنا انویسٹمنٹ اتنا ریٹرن مجھے مل جائے۔ اگر کسی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ناظرین اکرام ہم صرف اور صرف دنیا ہی کا سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم صرف دنیا ہی کا فائدہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان ان کو پتہ ہے، یہ جانتے تھے کہ دنیا کتنے دن کی ہے۔ آج آپ اور ہم بھی جانتے کوئی 60 سال 70 سال 80 سال بہت زیادہ جی لیا تو 100 سوا 100 سال جی لے گا بھائی، اس کے بعد کیا ہے؟ اینڈ تو ہے نا زندگی کا، مرنا تو ہے نا، اور ہمارا یقین ہے کہ مر کر ہمیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگا کرتے تھے، اور جس کو حضور مل گئے اس کو سب مل گیا، جسے مالک جنت مل گئے، جسے رب کے حبیب کا قرب مل گیا، سب سے زیادہ آسانیاں اسی کے پاس ہوگی، سب سے زیادہ آرام میں وہی ہوگا جسے حضور کا قرب مل جائے۔ ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں اپنی بات کو۔ دنیا میں اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہو، اگر اس کے قریب کسی کو رہنے کا موقع ملے تو جو سہولیات اسے ملتی ہیں رہائش کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں آپ لے لیں، تو اس کے ساتھ رہنے والوں کو بھی وہ چیزیں ملا کرتی ہیں۔ ایک سمجھانے کے لیے صرف میں نے مثال دی ہے کہ جو حضور کے قرب میں ہوگا اسے انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوں گی، وہ بہت چین میں ہوگا، وہ بہت آرام میں ہوگا۔ جنہیں صدیقین کا ساتھ ملے، جنہیں شہداء کا ساتھ ملے، صالحین کا ساتھ ملے، سبحان اللہ، انبیاء کا ساتھ مل جائے، رفاقت مل جائے، تو اس کا تو بھیڑا ہی پار ہے۔ اچھا، دوسری اہم بات کیا سیکھنے ملی کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی حضور علیہ السلام کا قرب خاص عطا فرمائے۔ مزید سنتے ہیں ناظرین، احد کے موقع پر حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرمائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ۔ سبحان اللہ، کیا دعا کی؟ اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یعنی یا اللہ عز و جل ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ سبحان اللہ، حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا زندگی بھر اعلانیہ طور پر یہ کہتی رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت مجھ پر آ جائے تو مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشقوں کے امام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا نا، تو ان کی زوجہ جو ہے وہ شدت غم کی وجہ سے رونے لگی، ہائے غم، ہائے غم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت بلال نے فرمایا، واہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ کل ہم اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملاقات کریں گے۔ یعنی ان کو وہ دنیا سے جانے کا غم نہیں تھا، بلکہ اس بات کی خوشی تھی کہ کل حضور سے ملاقات ہوگی، کل حضور کی رفاقت نصیب ہوگی، حضور کے قرب میں جانا نصیب ہوگا، حضور کا ساتھ ملے گا۔ سبحان اللہ، صحابہ اکرام علیہم رضوان کو حضور علیہ السلام کی رفاقت کتنی پسند تھی۔ ایک موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ، آج میں اپنی محبوب ترین ہستیوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اسی کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے تو فرمایا تم خوش ہو جاؤ۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ یہ تو اسی مرض میں انتقال کر جائیں گے تو کہا تم خوش ہو جاؤ، کل تم محبوب ترین ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملاقات کرو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہمارے اندر بھی ایسا شوق ہو، ایسا جذبہ ہو، رب کے حبیب کا قرب پانے کا جذبہ ہو، حضور کی رفاقت حاصل کرنے کا اللہ پاک ہمیں بھی شوق دے، جذبہ دے، اور وہ اعمال کرنے کی سعادت نصیب کرے کہ جن کے ذریعے قرب مصطفیٰ حاصل ہو سکتا ہے۔ ایسے بلند و بالا مرتبہ عظمت پر فائز ہونے والے رحمت کونین ہم غریبوں کے دل کے چین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و قربت اور صحبت بابرکت ایسی عظیم ترین سعادت، نعمت اور عبادت ہے جس کے لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان بہت زیادہ مشتاق رہتے تھے۔ رخ مصطفیٰ کی زیارت کی طفیل صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ایسی عظمت نصیب ہوئی کہ رب تبارک و تعالی نے انہیں اپنی رضا کا مژدہ سنا دیا۔ جی ہاں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ اور مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہترین لوگ اور ہدایت کے ستارے قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا خبردار میرے صحابہ تم سب میں بہترین ہیں، ان کی عزت کرو۔ اور فرمایا اصحابی کالنجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے راہ پا جاؤ گے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین اکرام، نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے دل میں حضور کی محبت کو مزید بڑھائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانے کے لیے جن اعمال کو بیان کیا گیا، اسپیشلی درود پاک کی کثرت ہے، پھر حضور کی سنتیں ہیں، حضور کی محبت ہے، اور پھر امتیوں پر جو حضور کے 8 حق بیان کیے جاتے ہیں، وہ 8 حقوق ہم ادا کریں تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی کیا عجب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آ جائے۔ جی ہاں ناظرین، یہ بھی ممکن ہے، اور کتنے عاشقان رسول ایسے ہیں جن کو حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا وہ شعر، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نے قسم کھا کے اعلیٰ حضرت نے یہ بیان کیا، یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، بس میری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کی زیارت کر سکیں، آپ کو دیکھ سکیں۔ تو حضور علیہ السلام اپنی ظاہری حیات کے ساتھ حیات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضور کا رخ زیبا دیکھنا نصیب فرمائے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ان مقدس ہستیوں کے شوق رفاقت کے صدقے میں ہمیں بھی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت قبر و حشر اور جنت میں نصیب فرمائے۔ اسی آیت میں جو سٹارٹ میں ہم نے سنی تھی، اس آیت میں صدیقین کا لفظ آیا ہے۔ یاد رہے کہ صدیقین انبیاء اکرام علیہم السلام کے سچے متبعین کو کہا جاتا ہے، جو اخلاص کے ساتھ ان کی راہ پر قائم رہے۔ اس کے بہت سے درجات ہیں، جیسے نمبر 1 گفتگو میں صدق، نمبر 2 نیت و ارادہ میں صدق، نمبر 3 عزم میں صدق،
نمبر 4 عزم کو پورا کرنے میں صدق، نمبر 5 عمل میں صدق، نمبر 6 دین کے تمام مقامات کی تحقیق میں صدق۔ ان معنی کے اعتبار سے صادقین کے بہت سے درجات ہیں، جیسے شہداء کا ذکر ہم نے سنا، تو شہداء سے مراد وہ حضرات ہیں جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جانیں دی۔ صالحین سے مراد وہ دیندار لوگ ہیں جو حقوق العباد اور حق اللہ دونوں ادا کریں اور ان کے احوال و اعمال اور ظاہر و باطن اچھے اور پاک ہوں۔ انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کا جنت میں قرب پانے کا قرآن میں بیان کردہ سب سے بڑا اور مفید طریقہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت ہے، اور کامل اطاعت یہ ہے کہ ظاہر و باطن، خلوت و جلوت میں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، آداب و قلبی احوال، حلال و حرام کے جملہ احکام میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ تو جو اس طرح کرے گا انشاءاللہ الکریم اسے کیا ملے گا ناظرین؟ اسے انشاءاللہ الکریم ان عظیم ہستیوں کا قرب خاص حاصل ہوگا۔ کن کا قرب ملے گا؟ انبیاء کا، صدیقین، شہداء اور صالحین کا قرب خاص حاصل ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں جو باتیں بیان کی گئیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ہے ان سچے وعدوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو رب کی نافرمانی سے بچانے میں کامیاب ہوں۔ اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں بھی اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ الکریم ناظرین اکرام پھر ایک اور پیغام قرآن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، ایف جین چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا